کسی نبی نے بھی جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کے مطابق آپ عمل کیا کریں۔ بہت سے اب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو 10ویں محرم کا روزہ ہے، یہ 10ویں محرم کا روزہ پہلے کب تھا جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ کے شکرانے کے طور پر کہ فرعون غرق ہوا ہمارا دشمن، اللہ نے ہمیں فتح و کامیابی عطا فرمائی، اور اس شکرانے کے طور پہ یہ 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اچھا جی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بھی پہلے کون سا روزہ فرض ہوا؟ 10ویں محرم کا روزہ تھا۔ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں مدینہ منورہ میں بنی اسرائیلی جو لوگ تھے، اسرائیلی، ان کو دیکھا تو وہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے کیونکہ ان کے مذہب میں فرض تھا۔ میں نے یہ مثال آپ کس لیے دی ہے کہ ہمارے مذہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کا جب تک کوئی قانون اللہ نے نہ دیا تھا، اس وقت مسلمان بھی وہی طریقے اختیار کرتے تھے جو پہلے نبیوں کے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی کے مطابق قانون نازل فرمایا، اسی کے مطابق ہمیں طریقے بتا دیے۔ اب اس کی ایک میں مثال آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نماز انبیاء کرام علیہ السلام کی پہلی جو قومیں تھیں، پہلی جو امتیں تھیں، ان پر بھی فرض تھی۔ اس نماز میں طریقہ جو ہے وہ مختلف تھا۔ یہاں ایک میں نے تھوڑی سی گہرائی کی بات آپ کو سمجھانی ہے۔ احادیث کریمات میں جو کچھ ہے، جس طرح یہاں ہے نا کہ ایک حکم آیا پھر اس کے بعد دوسرا آ گیا، اب وہ جو پہلا حکم آیا وہ بھی صحابہ کر رہے تھے ان پر عمل، اور جو بعد میں آیا وہ بھی صحابہ کر رہے تھے۔ اب ہم نے اس میں امتیاز کرنا ہے کہ پہلا کون سا کام تھا اور اس کے بعد دوسرا کام کون سا تھا، وہ کس زمانے میں ہوا، یہ کس زمانے میں ہوا۔ اب یہ جاننے کے لیے وہ محدثین جنہوں نے صحابہ اکرام سے حدیثیں روایت کی ہے، ہم نے ان صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ یہ صحابی کس سن میں مسلمان ہوا تھا۔ اس نے جب روایت کی ہے اگر تو وہ پہلے زمانے کا ہے اور اس کے بعد دوسرا بندہ جو ہے وہ مثلا مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوا، اس میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے۔ اچھا جی، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی طریقے کو فالو کرنے والے جس صحابی نے ہمیں وہ حدیث روایت کر کے بتائی ہے، کیا وہ مکہ فتح ہونے سے پہلے کا مسلمان تھا یا بعد میں ہوا؟ اچھا جی، اگر وہ مکہ فتح ہونے کے بعد ہوا وہ راوی، تو ہم یہ دیکھیں گے اس کا مطلب یہ ہے جو پہلے صحابی نے، پہلے زمانے کا جو صحابی تھا، اس نے جو ہمیں طریقہ بتایا اس وقت نبی کریم علیہ السلام کا وہی طریقہ تھا، لیکن یہ جو مکہ کے بعد مسلمان ہوا یہ تو پہلے مسلمان تھے ہی نہیں۔ اب یہ جو طریقہ بتا رہے ہیں یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ نے پہلے کو منسوخ کر دیا اور دوسرے پر حضور کو عمل کرنے کا حکم دیا اور صحابہ اکرام اس پر عمل کرتے رہے۔ یہ جو عموماً غلط فہمی ہے نا۔ اب اگر آپ غور کریں، ایک مثال مفسرین اکرام اور فقہاء اکرام نے دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی جب نماز پڑھتے ہیں تو مردوں کو ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، یعنی مرد ہاتھ کہاں باندھے۔ اب حدیث پاک میں ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، اور دوسری حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناف پر ہاتھ باندھتے تھے۔ تو یہ ہیں حدیثیں، دونوں صحیح ہیں، ان میں کوئی بھی کسی قسم کی ویکنس نہیں ہے۔ اب یہ غلط فہمی ہوئی کہ ہوا کیا، تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی جو نماز پڑھتے تھے ان کا میں نے پہلے آپ کو قانون بتا دیا ہے کہ جب اللہ کریم نے اس شریعت مطہرہ کا کوئی نیا قانون نہ بتایا تھا اس وقت مسلمان بھی کیسے عمل کرتے تھے، جیسے پہلے نبی اور ان کی امتیں کیا کرتی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت جن کا یہودی کہتے ہیں، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کو نصارہ کہتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نماز کا طریقہ یہ تھا
کہ وہ ہاتھ سینے پر باندھا کرتے تھے۔ اب اگر آپ کو کہیں موقع مل جائے کسی یہودی کو دیکھیں ان کی عبادت گاہ میں، اللہ ہمیں نہ لے جائے، لیکن جب آپ کو موقع ملے آپ دیکھیں ان کی نماز پڑھتے ہوئے تو وہ بالکل سینے پر ہاتھ رکھیے، یہودی وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو مفسرین اکرام اور محدثین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے نماز کے طریقے میں ناف پر ہاتھ باندھنے کا بھی حکم نہیں دیا تھا، سرکار اس وقت تک وہی طریقہ اڈاپٹ کرتے تھے جو پہلے نبیوں کی نماز کا طریقہ تھا۔ وہ کیا؟ سینے پر ہاتھ رکھنا، سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا مردوں کا۔ تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا۔ میں نے عرض کیا کہ جب نیا طریقہ اسلام کا نہ آیا، حکم یہی تھا کہ پہلے نبیوں کے طریقوں پر عمل کیا جائے، جس کے مطابق حضور ایسا کیا کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو آخری صحابہ ہیں نا، حضور کی حیات طیبہ کے جو نبی کریم علیہ السلام کے قرب و جوار میں رہے، ان سب کی جتنی حدیثیں بھی ہیں وہ آپ کو ملیں گی کہ سرکار علیہ السلام ناف پر نماز میں ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ یہ جو غلط فہمی ہے نا، نہیں جی وہاں بھی حدیث میں یہ بھی ہے، وہ جو حدیث میں حضور کا عمل ہے وہ پہلے نبیوں کو فالو کرنے کا اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کے مطابق ہے، اور آخری جو طریقہ ہے حضور کا وہ کیا ہے جو الحمدللہ ہم اہل سنت حنفی کیا کرتے ہیں۔ یعنی میں نے آپ کو اس کی حکمت بتا دی کہ وجہ کیا تھی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قول محبوب فرما دیجئے، نزلہ روح القدس من ربک بالحق، تم کہتے ہو کہ یہ خود بخود ہی گھڑتے ہیں جس کو قرآن کہتے ہیں اور اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ محبوب ان سے فرما دیجئے ہم نے خود گھڑا نہیں ہے، روح القدس جبریل نے اپنے رب کریم سے لے کر حق کے ساتھ مجھ محمد پر اسے نازل کیا ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ اب نزول کرنے کا ایک بڑا جو اصول مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تو اس میں کیا تھا جی؟ قرآن نازل ہونے سے قل نزلہ روح، یہاں تو یہی فرمایا قل نزلہ روح القدس من ربک، لیکن ایک اور مقام پر اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر، حضور کے دل پر نازل کیا۔ نازل وہاں جبریل کر رہا ہے، یہاں بھی جبریل کر رہا ہے، لیکن اپنے رب سے لے کر اتار رہا ہے۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، اس میں ایک بڑی عجیب حکمت ہے جی۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، جبریل کے ذریعے اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے یہ حق کا کلام نازل ہونے کی منشا یہ ہے کہ مومنوں کے دل پکے ہو جائیں۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، یہ ہدایت ہے، بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور قرآن مجید کے یہ ایک جہاں سے اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن نازل کیا، حضور علیہ السلام پر آیا، لیکن آیا جبریل لے کر آئے۔ اب جبریل کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کی، انبیاء کی خاص طور پہ امداد فرمایا کرتے ہیں جبریل میں علیہ السلام۔ باقی جو فرشتے ہیں ان کے مقابلے میں ان کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ وہ اب قرآن مجید و فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی جبریل کے ساتھ امداد کی۔ ہم نے جبریل کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ تو ان میں ایک خاصیت یہ ہے جبریل علیہ السلام میں کہ وہ اب یہاں آپ کو وہ حدیث کریمہ یاد ہوگی کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پڑھتے ہیں تو حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت حسان اجازت مانگتے ہیں حضور سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نعت شریف پڑھوں؟ تو حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہاں پڑھو، اللہ جبریل کے ذریعے تمہاری امداد کرے۔ اور پھر حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ جبریل سے حسان کی مدد کر کے وہ میری نعت پڑھنے لگا ہے۔ یعنی اس میں جو ہے نا وہ مومنوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں، پیچھے جبریل کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ۔ اللہ تعالیٰ ساتھ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں کسی انسان نے حضور کو یہ قرآن سکھایا ہے، وہ انسان سکھاتا ہے اور یہ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں، کوئی اور بندہ حضور کا استاد ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ حالانکہ جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں کہ وہ حضور کو سکھا رہا ہے، جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں وہ تو خود عجمی ہے، اس کی زبان ہی اپنی عربی نہیں ہے، وہ عجمی ہے، اور عربی وہ کیسے پڑھا سکتا، اور پھر ان کا وہ کوئی استاد ہو۔ تو کفار کا یہ طریقہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ یہ قرآن تو عربی میں ہے، تو کوئی عجمی جس کو عربی کی جس کی مادری زبان ہی نہ ہو وہ اس کو زبان کیسے سکھائے گا؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو ایمان نہیں لائیں گے، اس کو نہیں مانیں گے۔ لا یہدیہم اللہ، اور اللہ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کو اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے پہلو، اور پھر جبریل علیہ السلام کی شان، اور جو احکام شریعت کے، قانون شریعت کے جو حکمتیں ہیں، ان کا ذکر رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اب یہاں آگے فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر جھوٹا ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ اور اب یہاں ایک قانون شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے۔ ایک بندہ ہے جس کی ضرورت ہے ابھی زندگی کی کہ وہ زندہ رہے، اس میں دین کا وہ کام کرے، دین کی خدمت کرے، لیکن ڈر یہ ہے کہ وہ کافروں کے نرغے میں ہے، اور کافروں کے نرغے میں آ کر وہ بندہ جو ہے وہ یا تو مر جائے یا اپنے آپ کو بچا لے کہ یہاں بچ کر اس نے آگے اور دین کا بہت سا کام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں مسلمان کافروں کے نرغے میں آیا، کافروں نے اس کو مارنے اور قتل کرنے کی پکی ٹھان لی کہ ہم اس کو قتل کر کے چھوڑیں گے، تو وہ بندہ اپنی جان بچانے کے لیے دل میں تو کوئی شک نہ ڈالے اسلام پر، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے ان کے سامنے جھوٹ بول دے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، تو ایسا بندہ جو ہے اس پر رب العالمین جل جلالہ کا کوئی قصور، کوئی گناہ، خدا کی کوئی نافرمانی نہیں ہوگی، بشرطے کہ اپنے دل میں وہ کفر نہ لے آئے، دل میں یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، زبان سے یہ کہے، لیکن جس نے اللہ کریم جل جلالہ کے بارے میں پکا ڈرا اور وہ پکا ہی کہنے لگا۔ دیکھو جی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پر کوئی موت کا وقت آتا ہے وہ بے ایمان ہو جاتے ہیں، دیکھو جی میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، پھر بھی میری خدا نے کوئی مدد نہیں کی، دشمن مجھے تنگ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ اچھا خاصا سنی صحیح العقیدہ تھا، اچھا جی اس پر قتل کا مقدمہ بن گیا۔ اچھا جی اب کچھ مدت کے بعد اس سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بھائی نے مجھے بتایا جی کہ وہ بد عقیدہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہتا ہے جی وہ کہتا ہے میں نے پیروں کو بڑا سورا تھا، بڑا پیروں کو میں نے پکارا تھا میری مدد کرو، میں بے گناہ ہوں، کسی نے میری کوئی مدد نہیں کی، اگر وہ مدد نہیں کر سکتے تو میں کیوں مانوں کہ یہ پیر مدد کیا کرتے ہیں؟ تو بعض اللہ نے اس کو یوں گمراہ کر دیا۔ تو خلاق عالم جل جلالہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس بدتمیزی کی وجہ سے ایمان سے ڈول نہ جائے، ایمان کو چھوڑ نہ بیٹھے۔ خلاق عالم جل جلالہ ہمیں اپنا پاک کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ ابھی ختم شریف پڑھتے ہیں۔